بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم علیہ رحمت نے حدیث نمبر 2654 2654 پر ایک باب نقل فرمایا، ترجمۃ الباب، جو 340 نمبر باب ہے ترجمۃ الباب، جس کا عنوان امام مسلم علیہ رحمت نے لکھا کہ باب استحباب صوم 6 ایام من شوال اتباعا لرمضان، یعنی رمضان شریف کے بعد شوال کے 6 روزوں کی فضیلت۔ اور شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کے حوالے سے امام مسلم علیہ رحمت نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرفوع حدیث پاک نقل فرمائی ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور امام مسلم اس کو سند سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدثہ، کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبع 6 من الشوال، من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کان صیام الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مثل ہے، یعنی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ سب سے پہلا اس حوالے سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیا جائے، رمضان شریف گزرا ہے تو رمضان شریف میں ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی اب تو ختم ہو گئی، علماء کے بار بار کہنے کی وجہ سے، کہ جب تک اذان ہوتی رہتی، اذان جب تک نہ ہو تو کہتے ہیں جی سحری کرتے رہیے، اور علماء بار بار اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ اذان کا تعلق جو ہے وہ سحری سے نہیں، بلکہ سحری تو اس وقت تک کی جاتی ہے جب رات کا وقت اپنے اختتام تک نہ پہنچے، اور نماز اذان فجر جو ہے، جو نماز کے لیے دی جاتی ہے اذان فجر، وہ صبح کے وقت ہوتی ہے، اس کا رات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا جس طرح رمضان شریف میں ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کیلنڈر کو دیکھ کر اپنے اپنے علاقوں کے اندر کہ سحری کے ختم ہونے کا انتہائی وقت، آخری وقت کیا ہے، تو شوال کے روزے بھی اگر ہم نے رکھنے ہیں تو ہم نے اذان فجر کا انتظار نہیں کرنا، ورنہ روزہ ہوگا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو دن شروع ہو چکا ہے۔ تو جس طرح ہم رمضان شریف کے اندر باقاعدہ یہ اہتمام کرتے تھے کہ 4 فلاں منٹ یا 5 فلاں منٹ یا جو بھی آپ کے علاقے کے اندر وقت موجود ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، تو سحری کے وقت کے لحاظ کرتے ہوئے آپ نے شوال کے روزوں کو مکمل کرنا ہے، جو اگر آپ فضیلت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بڑا احتیاطی ہے، اس کو سماعت اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح ابھی حدیث شریف ہم نے پڑھنے کا شرف پایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے گا تو وہ ایسے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھا۔ اب اس میں علماء کے کئی اقوال ہیں کہ یہ جو روزے رکھے گا، عوام پوچھتی ہے کہ یہ روزے کیا متصل رکھنا ہے، یعنی ایک ساتھ 1 2 3 4 رکھنا ہے، 6 رکھنا ہے، یا اس کو پورے شوال کے مہینے کے اندر ہم متفرق الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس پر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، شوال کی پہلی تاریخ کو تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ وہ تو عید الفطر ہے، اور اس کو اس لیے ہماری کتابوں کے اندر مکروہ تحریمی کا قول آتا ہے کہ جس نے شوال کے روزے متصل رکھے، ایک ساتھ رکھے، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس نے عید کے دن روزے، یعنی شوال کے روزے کو شروع عید کے دن سے کر دیا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہیں وہ شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے ہم نے رکھنے ہیں، تو اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھا یہ تو ناجائز و حرام ہے۔ تو جن علماء نے یہ کہا کہ 6 روزے متصل رکھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے مراد یہ کہ جس نے عید کے دن سے روزہ شروع کیا، لیکن جس نے عید کے دن روزہ نہ رکھا بلکہ افطار کیا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ کھانے پینے اور محبت اور خوشی کا دن ہے، اس کو اس نے منایا، اور عید کا دن جب ختم ہوا تو 2 تاریخ سے اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو یہ فضیلتیں اس کے ساتھ ہے کہ 2 3 4 5 6 جو اپنی 6 کی تعداد وہ مکمل کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس میں آخر میں یہ ہے کہ آیا کہ 2 شوال سے اگر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو اب آیا کنٹینیو رکھنا ہے
کہ 2 کو رکھا تو پھر 3 کو رکھا تو 4 کو رکھا. تو ہمارے علماء نے یہ رکھا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ 2 کو آپ ایک روزہ رکھ لیجیے، شوال کا جو روزہ آپ رکھتے ہیں شوال کی 2 تاریخ کو. اس کے بعد پورے مہینے کے اندر آپ اس کو متفرق رکھ سکتے ہیں. شوال کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، اس میں آج ایک رکھا، پھر 2-4 دن کے بعد دوسرا رکھا. اس کو بھی علماء کرام نے مستحب لکھا ہے، جس طرح کہ علامہ طحطاوی علیہ رحمہ نے مراقی کے حاشیے پر اس بات کو لکھا ہے، اور صاحب در المختار نے بھی اس بات کو لکھا ہے. تو لہٰذا متفرق رکھنے کو بھی علماء نے مستحب قرار دیا ہے. لیکن 2 سے لے کر اگر آپ ترتیب کے ساتھ، یعنی عید کا دن چھوڑ کر، ایک شوال جو ہے اس کو چھوڑ کر، اس دن تو عید ہے، 2 کے بعد اگر آپ اس کو 6 کو متصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن ہمارے اکثر فقہاء نے مستحب لکھا ہے کہ اس کو تھوڑا متفرق کر دیا جائے. تو میں ناظرین سے، دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضروری لازم نہیں ہے یہ، کیونکہ نفل روزے ہیں، پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی لازم نہیں رمضان کی طرح کے ترتیب کے ساتھ رکھنا ہے. ایک خیال یہ ذہن سے نکال دیا جائے. بلکہ بعض ہمارے علماء نے یہ کہا ہے کہ جناب اس کو متفرق ہی رکھا جائے تاکہ اس کی فرضیت کا شائبہ پیدا نہ ہو. تو آخر میں عرضی خلاصہ کہ پورے شوال میں آپ یہ 6 روزے اپنے ان 30 دنوں کے اندر مکمل کر سکتے ہیں. اور علماء نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ یہ پورے سال کا ثواب کیسے ہوگا. فرمایا کہ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے 30 روزے ہو گئے اور شوال کے جو ہے وہ 6 روزے ہو گئے، 36 ہو گئے. اب پورے سال کے جو تقریباً 360 دن ہوتے ہیں، تو ایک روزہ جو ہے اس کا ثواب 10 گنا ہے. تو اب 36 روزوں کے ثواب کتنے ہو گئے؟ 360 گنا ہو گئے. لہٰذا اب اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئی کہ چاند 29 کا یا 30 کا ہے، وہ کاؤنٹنگ اس کے ساتھ 360 دن کے اعتبار سے ثواب کی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. یہ امام نووی علیہ رحمت اور ہمارے دیگر فقہاء اور علماء نے لکھا ہے. دوست یہ سوال کر رہے تھے تو میں نے چاہا کہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سحری کا اہتمام کس طرح ہوگا اور روزے کس طرح رکھے جائیں گے. اللہ رب العالمین جل وعلا تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ذوق عبادت اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور محض اپنی رضا کے لیے اللہ رب العالمین ان کی شرائط کے ساتھ عبادات کو ادا کرنے کی احسن نیت کے ساتھ اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.